میں امداد سمرو، دو بری خبریں عمران خان صاحب کے لیے اور ساتھ ہی ایک اور خبر کہ عمران خان صاحب کو شٹ اپ کال دے کر بٹھا دیا گیا، خاموش کروا دیا گیا۔ آج عمران خان صاحب کے لیے اچھا دن نہیں تھا اور آگے آنے والے دن اور برے ہوں گے، اور زیادہ عمران خان صاحب مصیبتوں میں گھرتے جائیں گے۔ ایک تو سائفر کا معاملہ، سائفر کے معاملے پر فرد جرم ایک بار پھر عائد ہو گیا۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اپنا جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے۔ جج ابوالحسنات صاحب نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ اور دوسرا معاملہ فوجی عدالتوں کا۔ اب فوجی عدالتوں کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہو گیا ہوا ہے۔ 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتیں اور جس قانون کے تحت فوجی عدالتیں بنی تھی ان کو کالعدم کر دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دینے کے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو کر دیا معطل اور مشروط طور پر فوجی عدالتیں کر دیں بحال، جس میں جو 9 مئی کے ملزمان ہیں 102، ان ملزمان کے لیے کہا گیا ہے کہ جناب ان کا ٹرائل جو ہے وہ تو ہوگا، لیکن ان کے اوپر حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ اس فیصلے کے ساتھ مشروط ہوگا، یعنی جب تک اپیلوں کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا فوجی عدالتیں کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف جو حکومت کی اپیلیں ہیں سپریم کورٹ میں، جب تک وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہو رہا ہے ملزمان کا ان کو کوئی سزا وزا نہیں سنائی جائے گی، حتمی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ لیکن بہرحال کام چل پڑا ہوا ہے۔ اب یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ سنگین بھی ہے ایک طرح سے۔ ہماری جو تاریخ ہے ملک کی اس میں ہم خدشات، وسوسے، انومان اور وہ دلیل آندے بات رہے وہ رہتا ہے ہمارے کہ یار یہ اگر فوجی عدالتوں میں پولیٹیکل لوگوں کا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا اگر ٹرائل ہوتا ہے تو پھر یہ تو مثال بن جائے گی، پھر یہ چلتا رہے گا کام۔ لیکن اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ریاست کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہماری عدالتوں کے اندر، ہمارے سسٹم کے اندر وہ سکت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا ٹرائل کر سکے، تو پھر فوجی عدالتیں اگر نہیں ہوں گی تو اس کا کیا ہوگا؟ تو خیر یہ معاملے پر میں آتا ہوں بعد میں۔ پہلے جو معاملہ ہے سائفر والا وہ بڑا سنگین ہو گیا ہوا ہے۔ سنگین اس طرح کہ ایک بار سائفر کا جو جیل ٹرائل ہوا تھا اس کو عدالت نے کالعدم کر دیا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے۔ تو اوپن ٹرائل کی چند سماعتوں کے بعد، اوپن ٹرائل بھی جیل میں ہی ہو رہا ہے لیکن وہاں میڈیا ہے، صحافی ہیں، گو کہ پی ٹی آئی والوں کو لگ رہا ہے یا عمران خان کے وکیلوں کو کہ جی صحافی بھی مرضی کے بلائے جاتے ہیں، من پسند بلائے جاتے ہیں، من پسند ہوں یا مطلب بہرحال ایک وقت عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ جناب وہ اپنے چنیدہ صحافیوں کو بلا کر، جو کہ صحافی بھی نہیں ہوتے تھے، چنیدہ ولاگرز کو بلا کر، یوٹیوبرز کو بلا کر بیٹھ کر پریس کانفرنس کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہ بھی ختم کر دی، وہ تکلف بھی برطرف کر دیا، انہوں نے کہا ختم، یہ بھی کیوں کروں میں۔ پھر کیمرہ لگا کر جس طرح میں بھی بات کروں اس طرح اکیلے بات کر کے چلے جاتے تھے، نہ سوال، نہ جواب، نہ حساب، نہ کتاب، کچھ بھی نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا اور اس کو خود سچ مان لیا۔ یہی عمران خان صاحب کی تعلیمات، یہی عمران خان صاحب کے فالوور سمجھتے ہیں کہ جو خان نے کہہ دیا وہی سارا کچھ ہے۔ تو بہرحال تو سائفر میں آج جج ابوالحسنات صاحب نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد کی، فرد جرم ان کو پڑھ کر سنائی گئی اور عمران خان صاحب نے وہاں پر وہ بڑبڑاتے رہے۔ جب فرد جرم عائد کی اور فرد جرم سے انکار ظاہر کرتا ہے ملزم تو کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں لوگ جو ہوتے ہیں کوئی کام کر کے آتے ہیں نا تو سینہ تان کے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کیا ہے، جس طرح بھگت سنگھ نے کیا تھا، ہاں جی میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی کیا ہے تو کیا ہے۔ تو لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ جو جرم کریں وہ مانیں، وہ تو پروپیگنڈا کر کے اپنے ہر ایک کام جس میں وہ ڈسکریڈٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے گلے ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال تو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ سائفر اصل میں سائفر میں ظاہر ہے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک خط آیا تھا اس کا مس یوز کیا سیاست کے لیے، ریاست کا ایک راز تھا، اسٹیٹ سیکرٹ تھا، وہ انہوں نے اس کو فاش کیا اور پھر وہ اعظم خان صاحب کا جو ان کے اوپر عمران خان کے خلاف گواہی ہے اور سارا کچھ، تو خان صاحب بڑبڑائے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری حکومت گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی حکومت گری ہو وہی ملزم ہو،
جنرل باجوہ اور امریکی سفیر ڈونلڈ لو نے سازش کی تھی، تو جج نے انہیں ٹوکا. جج نے کہا کہ جی یہ ایسا نہ کریں، یہ عدالت ہے، غلط بات کر رہے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھیں، یہ عدالت ہے، آپ کا لہجہ مناسب نہیں ہے. تو آپ پہلے میری بات سنیں. عمران خان بار بار بولے، جس پر جج نے انہیں خاموش کرا دیا. شٹ اپ، بیٹھ جاؤ، یہ میں کہہ رہا ہوں، جج نے نہیں کہا. لیکن خاموش، شٹ اپ کا مطلب یہ ہوتی ہے خاموش ہو جاؤ یار، چپ کر کے بیٹھو، پکڑو اپنی کرسی. تو ظاہر عمران خان صاحب خاموش نہیں ہو رہے ہوں گے تو وکیل کو کہا ہوگا کہ اس کو خاموش کراؤ بھائی، بٹھاؤ اس کو. یہ کیا مطلب، یہ کوئی تمیز، کوئی طریقہ نہیں ہے. کیونکہ ہر جگہ عمران خان سیاسی تقریر شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں جو کہوں گا لوگ مان لیں گے. اب سائفر والا معاملہ جب 27 مارچ کو 2022 کو عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں وہ سائفر لہرایا تھا نا جیب سے نکال کر، اسی دن میں نے کہا تھا کہ یہ گلے پڑ گیا، غلط کھیل گئے عمران خان صاحب. بڑے بڑے عمران خان صاحب کو 30 مار خان سمجھنے والے، عمران خان صاحب کو باہوبلی سمجھنے والے، عمران خان صاحب کو بولا جٹ سمجھنے والے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں جی خان نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا، اسمبلیاں توڑ رہے تھے. بڑے بڑے صحافیوں نے جی جناب، وہ بھی میں مطلب ایسے کچھ اپنا کریڈیبل صحافی، ہوئے 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 کیا تو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے خان نے. ایک بندہ اپنا لڑائی میں بیچ میدان میں آ کے ہتھیار پھینک دے، ہتھیار ڈال دے، نہتا ہو جائے اور دشمن کو للکارتا رہے، تو یہ تو کوئی حکمت عملی نہ ہوئی. تو وہ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ یہی کیا. تو بہرحال فرض جرم عائد ہو گیا ہوا ہے. کل سے گواہیاں ہوں گی. گواہ ویسے بھی گواہان کے بیان پہلے بھی ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے، جب عدالت نے کالعدم قرار دیا تھا، کوئی 3-4 گواہوں کے بیانات تو ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے. اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے. تو اگلے کوئی 4-5 دن یا ایک ہفتے کے اندر اندر عمران خان صاحب سائفر میں سزا پا چکے ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے گی. 7 سال ہوتی ہے، 10 سال ہوتی ہے، 14 سال ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے. سزائے موت کی شکیں تو ادھر JIT نے ڈالی ہے عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی والے معاملے میں. تو 9 مئی والا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے. آج سپریم کورٹ نے، جیسے میں نے گزارش کی کہ 5 رکنی بینچ نے سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 5-1 سے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دینے کا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کر دیا معطل. اب اس میں جو فائدہ جو ہو رہا ہے نا، جو فوجی عدالتوں کے حامی ہیں ان کو ایک مل گیا ہے ریزن، ایک جواز مل گیا ہے فوجی عدالتوں کو برقرار رکھنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمایت کرنے کا. اور میرے جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اس کا علاج کیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں دہشت گردوں کا ٹرائل بھی ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں کل دہشت گردوں نے حملہ کر کے ہمارے 23 جوان شہید کر دیے. سردار طارق مسعود صاحب، جس سے سردار طارق مسعود صاحب نے آج یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ٹھیک ہے، آپ مطلب فوجی عدالتوں کی مخالفت کر رہے ہیں سویلین کا، لیکن یہ جنہوں نے 23 لوگ ہمارے شہید کیے ہیں، جوان بچے ہمارے مارے ہیں، ان کا ٹرائل کدھر ہوگا؟ سوال تو ویلڈ ہے کہ بھائی ان کا کیا کریں گے، کیونکہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس، ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں، ماتحت عدلیہ، وہ تو ان کے پاس 10 وکیل چلے جائیں، وہ جج صاحب فیصلہ نہیں دیتے ان کے خلاف. اب ریکارڈ ہے نا ہمارا. ماتحت عدالت کا کوئی جج اگر کسی ہارڈ کور ٹیررسٹ کو اپنی جان پر، اپنے بچوں کی جان پر کھیل کر، اس کی بازی لگا کر، داؤ پر لگا کر اگر وہ دہشت گردوں کو سزا سناتے بھی ہیں تو ہائر کورٹس میں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں بری ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں. پھر اچانک وہ دہشت گرد جو ہیں اوبر منگواتے ہیں اور نکل کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی APS کے. تو علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی فوجی عدالتیں بحال، دہشت گردوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن سوال دوسرا ہے جو آج بلاول بھٹو نے بھی اٹھایا ہے. سوال دوسرا ہے جو آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ بھائی یہ جو کر رہے ہیں دہشت گرد، ان کو لانے والا کون، ان کو بنانے والا کون؟ چلے کسی زمانے میں ریاست کی پالیسی تھی، ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی، لیکن جب ہم نے 2008 کے بعد ریاست نے پالیسی بنائی کہ ان سے جان چھڑانی ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنا ہے، ملاکنڈ آپریشن ہوا، وزیرستان آپریشن ہوا، پھر آپریشن ضرب عضب ہوا، پھر نیشنل الیکشن پلان بنتا ہے ہمارے APS کے سانحے کے بعد، جس میں ہمارے بچے شہید کر دیے گئے. اب 2 دن بعد برسی APS کے سانحے کی. اس کے بعد نیشنل الیکشن پلان بنتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی
پاکستان سے بچ کر بھاگ کر جانے والے، افغانستان بھاگ کر جانے والے ان دہشت گردوں کو پاکستان واپس لے کر آئے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر تھا، وزیر اعظم تھا، چاہے وہ جرنیلز تھے، باجوہ تھے، فیض حمید تھے، ان کے ساتھ کوئی اور تھے، کیا ان سے حساب کتاب لیے بغیر، کیونکہ ریاست کی پالیسی نہیں تھی، ریاست کی پالیسی پارلیمنٹ بناتی ہے، پارلیمنٹ موجود تھی، ضیاء کے دور کی طرح مارشل لا نہیں تھا، تو جب ریاست کی پالیسی نہیں تھی، مذاکرات کرنا اور چیز ہے، ہارڈ کور کرمنلز کو، دہشت گرد کو واپس لا کر بسانا اور چیز ہے۔ آج بلاول بھٹو نے کہا کوئٹہ اپنا پشاور بار سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو آپریشنز کی وجہ سے یہاں سے فرار ہو گئے، پھر ان کو بغیر کسی ریاستی پالیسی کے، بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے، بغیر قوم کو بتائے اور بغیر کسی ٹھوس حکمت عملی کے ان کو واپس لا کر سابقہ فاٹا میں بسایا گیا۔ تو ہم تو چلے گئے 10 سال پیچھے، یعنی ہم 2012-13 میں چلے گئے نا، تو ہم تو چلے گئے اپنا 10 سال پیچھے کہ دہشت گردی وہیں پہ وہیں آ گئی۔ لیکن افغانستان کو پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ مل گئی، طالبان کو غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے، یہ تھا نا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جنہوں نے کیا، کپ لے کر اپنا افغانستان کے ہوٹل میں کھڑے ہونے والے فیض حمید سے کون پوچھے گا، قمر جاوید باجوہ سے کون پوچھے گا، عمران خان سے کون پوچھے گا، جس نے ایک بار نہیں 20 بار یہ اعتراف کیا ہے کہ ہاں جی ہم نے ان کو واپس لا کر بسایا، کدھر جاتے، کدھر کیا کرتے ہم، یہ 40,000 لوگ تھے۔ بھائی ہم 1 لاکھ کے قریب جانے دے چکے ہوئے ہیں دہشت وارنٹ ٹیرر میں اور اس سارے صورتحال میں، ہم بے نظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر کھو چکے ہوئے ہیں، اس میں اتنی جانیں دی ہیں، کھربا ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی لا کر بساتا ہے تو کیا یہ مسئلہ صرف فوجی عدالتوں سے حل ہوگا؟ سوال ہے نا۔ یا ان سے بھی پوچھا جائے گا جنہوں نے یہ کیا، وہ چند جرنیل تھے اور ایک وہ اپنا ایک سٹھیایا ہوا بابا جو جیل میں پڑا ہوا ہے، جو کہتا ہے جی میری حکومت گرا کر مجھے ہی ملزم بنا دیا۔ پہلے تو یہ حساب دو نا کہ کل جو 23 لاشیں گری ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، اس سے پہلے جو روزانہ ہمارے جوان اور ہمارے سویلین شہید کیے جا رہے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی کہ ٹھیک ہے بیگم کلثوم نواز کو انہوں نے وہاں پر اپنا بستر مرگ پر چھوڑا، وہ پاکستان آئے، جیل میں گئے، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ٹھیک ہے وہ اپنی ذات کے خلاف اپنی جو تکلیفیں ہیں ان پر تو سوال اٹھاتے رہیں گے، وہ ان کو یاد آتی رہیں گی، لیکن جو سازشیں ملک اور قوم کے خلاف کی گئی اس کا حساب کون دے گا؟ تو کیا فوجی عدالتوں سے مسئلہ حل ہوگا، یا یہ بھی تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے؟ آرمی چیف صاحب کو یہ سوچنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آرمی چیف جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو کل کو ایک نظیر بن جائے گی، کل کو آنے والا کوئی بھی جرنیل کسی آرمی چیف کے خلاف کارروائی کروا دے گا، تو پھر وہ جو آرمی چیف خود بیٹھے ہیں اپنے آپ کو وہاں دیکھ رہے ہیں، شاید اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا سوچ رہے ہیں۔ آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی شہرت تو ٹھیک ہے، وہ تو آئین اور قانون کے پر عمل کرنے کے پابند ہیں، انہوں نے تو کسی کے خلاف کوئی سازش کی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سازش کی نہیں ہے تو جو برے جرنیل تھے ان کے خلاف ایکشن لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے خلاف لے ایکشن۔ جب تک بروں کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو وہ برے آنے والے بروں کے لیے مثال کیسے بنیں گے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جی میں نے کون سا راحیل شریف کے خلاف سازش کی تھی، میں نے کون سی قمر جاوید باجوہ کے خلاف سازش کی تھی کہ انہوں نے میرے خلاف سازشیں کی ہیں؟ تو اصل چیز جو ہے بطور قوم، بطور ریاست، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم بار بار وہی غلطی کیوں کرتے ہیں۔ ہم نے جب یہ جتھے بنائے تھے، ہمیں اس کے بعد ہم نے بھگتا، تو اس کے بعد جب ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں یار یہ پرائیویٹ ملیشیاز اور یہ وہ نہیں بنانے، ختم کر دو ان کو، جو ہتھیار پھینک دیتے ہیں وہ آئیں قومی دھارا میں شامل ہو جائیں، اور جو نہیں پھینکتے ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کے خلاف عدالتیں، ان کے خلاف ایکشن ہے، تو وہ تو
ریاست کی پالیسی بنی تو اس پالیسی کے خلاف ورزی کرنے والوں کا بھی تو کوئی حساب ہو نا. سوال اصل میں یہی ہے کہ کون حساب کرے گا, اور اگر حساب نہیں لیا جاتا تو کیوں نہیں لیا جاتا. یہ تو وہ ہیں جو پیادے ہیں, پیادوں کے خلاف تو آپ بنائیں فوجی عدالتیں, لیکن جو پیچھے بیٹھا مائنڈ سیٹ ہے اس کا خاتمہ اس طرح کے کرداروں, باجوہ, فیض حمید, عمران خان, اس طرح کے کرداروں کے خلاف کارروائی کے بغیر ممکن نہیں ہے. عمران خان کو سائفر میں رگڑتے رہے ہیں, 9 میں رگڑتے رہے ہیں. یہ بڑا جرم جس کا اعتراف کیا ہے وہ یہ ہے جو کل جس کا ایک سانحہ کل ہمیں دیکھنے کو ملا, افسوسناک سانحہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.